صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب کا کوئی پیاسا ساحل پہ سوتا ہے، شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. آدھا نے زینب عباس کو مارا، شان بریدہ ہے زخمی بدن سارا. ہے گرز سے فرق عباس دو پارا، تیروں سے چھلنی ہے اس کا بدن سارا. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. جس نے مجھے ایک پل تنہا نہیں چھوڑا، اس دشت غربت میں منہ اس نے بھی موڑا. سب چل بسے زینب تنہا مجھے چھوڑا، اس بھائی کے غم نے دل کو میرے توڑا. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. مشک و علم لے کر خیمے میں شہ آئے، بچے قریب شہ سب دوڑ کے آئے. پوچھا سکینہ نے امو نہیں آئے، مجھ سے خفا ہے کیا کہ وہ نہیں آئے. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. شہ بولے زینب کیا تم کو بتلاؤں، حال اس جڑی کا میں کیسے سنا پاؤں. کم سن یتیموں کو کس طرح سمجھاؤں، اپنے برادر کو اب میں کہاں پاؤں. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. لوٹیں گے اب آدھا خیمے جلائیں گے، آل محمد پر ہر ظلم ڈھائیں گے. دے گی صدا بچی امو نہ آئیں گے، تڑپیں گے دریا پر کچھ کر نہ پائیں گے. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. آواز دیتا ہوں سنتے نہیں عباس، اپنا کچھ حال دل کہتے نہیں عباس. تعظیم کو بھی اب اٹھتے نہیں عباس، رونے پہ بھی میرے کھڑتے نہیں عباس. زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے. کہہ دو سکینہ سے پائے
زینب تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے، شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے۔ زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہنے شیر میں جس طرح شکارا پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔ شہ نے یہ کہا لاشے سقائے حرم سے، بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے، دو بار یتیمی میری بہنوں پہ ہے آئی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔ بچی نے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں، نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں، امّوں کا کفن لائے گی امّوں کی فدائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔ مظلوم سے مقتل میں چلا ہی نہیں جاتا، جب خاک پہ گرتے ہیں اٹھا بھی نہیں جاتا، غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔ عباس کے بچوں سے میں شرمندہ رہوں گا، مقتل سے اٹھا لایا ہوں ہر ایک کا لاشا، افسوس کہ عباس کی میت نہ اٹھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا
ہوئے ٹکڑے سجاد نے چادر میں وہ میت ہے اٹھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی صدیوں سے ہے تاری یہ فضا رنج و علم کی یہ چاند جو جھل ہوا نظروں سے حرم کی پھر ثانی زہرا نے کہاں عید منائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا پوچھے جو سکینہ تو پوچھے جو سکینہ تو کچھ اس کو نہ بتلانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا بس آتے ہی ہوں گے اب امو تیرے دریا سے بس آتے ہی ہوں گے اب امو تیرے دریا سے دے دے کے تسلی تم دے دے کے تسلی تم یوں بچی کو بہلانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا پہنچا نہ سکا پانی شرمندہ ہوں بچوں سے پہنچا نہ سکا پانی شرمندہ ہوں بچوں سے معصوم سکینہ کو پیغام یہ پہنچانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا سوئے گی سکینہ تو لاشا میرا تڑپے گا سوئے گی سکینہ تو لاشا میرا تڑپے گا گودی میں اٹھا لینا گودی میں اٹھا لینا اور پیار سے سمجھانا آقا میرے
لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا کہنا یہ سکینہ سے گر شمر گوہر چھینے کہنا یہ سکینہ سے گر شمر گوہر چھینے تم مجھ کو صدا دیتی تم مجھ کو صدا دیتی دریا پہ چلی آنا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا بس مجھ کو صدا دینا آؤں گا تمہیں لینے بس مجھ کو صدا دینا آؤں گا تمہیں لینے تم ہو کے رسن بستہ تم ہو کے رسن بستہ زندہ میں اگر جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا پوچھے جو سکینہ تو پوچھے جو سکینہ تو کچھ اس کو نہ بتلانا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا پر کے علمدار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو عباس علی شہ کے رخصت کے لیے آئے ہیں عباس دلاور بے چین ہے صدمے سے دل زینب مستر نظریں کبھی بازو پہ کبھی بھائی کے رخ اب ہوتے ہیں بے یارو مددگار سدھارو عباس علی شہ کے جب تک میرے بھیا تیرے بازو ہے سلام بازو میرے باندھے یہ کسی میں نہیں ہے مرنے کی رضا لے کے جو تم ہوتے ہیں زندہ ہے ہمارے لیے تیار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو
تجھ کو ہوئی ختم لڑائی، لاکھوں کے مقابل ہوا تنہا میرا بھائی، ہو جائے گی بھیا کے سر و تن میں جدائی، اب کون ہے بے کس کا مددگار، سدھارو عباس علی شہ کے، آنکھیں میری غربت کا سما دیکھ رہی ہے، اٹھتا ہوا خیموں سے دعا دیکھ رہی ہے، بازو پہ رسن کے بھی نشان دیکھ رہی ہے، آنے کو ہے خیموں میں ستمگار، سدھارو عباس علی شہ کے علمدار، سدھارو عباس علی شہ کے علمدار۔ میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی، آل عمران کہاں اور زندہ کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی، زبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، اس پہ ہے تشنا لبی تو نایا غازی، زبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی، شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نایا غازی، زبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی، آ گئی شان علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نایا غازی، زبردہ سر سے
چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی برائے ظہور امام زمانہ صلی سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا بسم اللہ نیرِ برج امامت کی ضیاءت عباس نیرِ برج امامت کی ضیاءت عباس پیکر خاک میں حیدر کی دعا تھے عباس بحر شبیر مشیت کی عطا تھے عباس اور شوکت مارکے کرب و بلا تھے عباس شوکت مارکے کرب و بلا تھے عباس اہل حق ان کو زعیم شہداء کہتے ہیں ان کے اخلاص کو معیار وفا کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسبب المزید من فضله ودلیل علی عظمته
الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. تمام حمد و ستائش اس ذات واجب کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ کی. وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے الفاظ سے خدا تک پہنچنے کا راستہ بندے کو دکھایا. آج کا یہ فرش امیر المومنین کی ایک ایسی مجسم دعا سے منسوب ہے. وہ ہستی جس نے دعائے کبیر، دعائے مشلول اور دوسری دعائیں صحیفہ الویہ کی، جس کے ذریعے بندوں کو معرفت کے خزانے عطا کیے. اگر علی کی دعا مجسم ہوتی ہے تو عباس کا ہوتا ہے. اور یہ معجز نمائی ہے اس ہستی کی کہ جس نے کبھی اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں. امیر المومنین کی دعائیں دیکھیں، ہمیشہ وہ دعائیں جس پہ معرفت اور یقین کا کمال نظر آ رہا ہے عطا کیے جا رہے ہیں. اگر اپنے لیے مانتے ہیں تو قیامت تک کے لیے بندوں کو عطا کا وہ ذریعہ نظر آ جاتا ہے، اسے باب الحوائج کہا جاتا ہے. ہمارا سلام ہو اس ذات مقدس پر، اس کو ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے. عجیب اہتمام قدرت کہ امیر المومنین اپنے بھائی حضرت عقیل کو بلائیں اور یہ کہیں. یہ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک بہادر ترین عورت سے عقد کرنا تاکہ اس سے ایک بہادر ترین بیٹا پیدا ہو جو میدان کربلا میں میری نیابت کر سکے. اس وقت عرب میں بنی ہاشم کے بعد سب سے شجاع گھرانہ کون سا ہے؟ حضرت عقیل کہیں قبیلہ کلاب، جن کے بچوں کے لیے کہا جاتا ہے ملائب السنات، کہ وہ کھلونوں سے نہیں نیزوں اور سنانوں سے کھیلنے والے ہیں. اور اس گھرانے میں فاطمہ کلابیہ، جن کو آج تک ہم ام البنین کے نام سے جانتے ہیں. نام فاطمہ تھا. قدرت نے 4 بیٹے دیے تھے پیدا. اس وجہ سے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہہ کے پہچانے جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اتنا عجیب لگتا ہے کہ امیر المومنین گھمسان کے رن میں یہ کہیں مالک اشتر سے کہ علی کی تلوار جب اٹھتی ہے تو مقابل کی 7 پشتوں کو دیکھتی ہے کہ اس میں کوئی میرا چاہنے والا تو پیدا نہیں. گھمسان کے رن میں علی مقابل کے مقدر کو پڑھ رہے ہیں اور یہاں امیر المومنین بلا کے کہہ رہے ہیں تاریخ میں یہ ثبت کر دینا تھا. کیا مولا نہیں جانتے تھے کون بی بی ہے جس کا انتخاب نگاہ قدرت نے کیا؟ لیکن مولا تاریخ میں یہ لکھ دینا چاہتے تھے کہ کربلا کے لیے ہم نے تیاریاں کی ہیں، کربلا کے لیے اولادوں کو مانگا ہے، کربلا کے لیے اولادوں کو پروان چڑھایا ہے. کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا معجزہ ہے آل محمد کا، جس کی ہر لمحہ تیاریاں ہیں. اور عباس ایک ایسی کربلا کی منزل کمال کا نام ہے کہ امام کربلا میں جو لڑائی رہتے ہیں
تیغ و خنجر کی لڑائی ہے نہ تلوار کی جنگ، آج لڑنا ہے انہیں عظمت کردار کی جنگ۔ کربلا ایک ایسی لڑائی کا نام ہے جس میں امام نے وہ جنگ کی ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، اور ایسی جنگیں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، کرداروں سے لڑی جاتی، فکر اور معیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس کربلا کی ایک ایسا کردار ہے، اس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس 14 برس کے نہیں ہیں، صفین کے میدان میں مولا مومنین نے حضرت عباس کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے کچھ دیر کے لیے، اور جب حضرت عباس میدان جنگ میں آئے ہیں تو چہرے پہ نقاب تھا، ابھی جوانی کا آغاز نہیں ہوا، لڑکپن کہلائے گا، قامت بلند ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ جب عباس لڑنے کے لیے آئے ہیں تو لوگوں کو علی ابن ابی طالب پر گمان ہوا ہے۔ سوچئے اس سن میں لڑائی کا وہ انداز کہ علی کی شباہت لوگوں کو محسوس، اور علی ابن ابی طالب کی جنگ کا انداز کوئی عام انداز نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ جب لاشوں کے ڈھیر ہوتے تھے تو اس میں سے پہچان لیا جاتا تھا کہ کتنے علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے، تلوار کی کاٹ بتاتی تھی کہ یہ علی کا مقتول ہے۔ تو حضرت ابو الفضل عباس نے اس طرح جنگ کی ہے کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ علی 2 جگہ جنگ کرے۔ جب امیر المومنین نے اس جوان کو واپس بلایا جس کے چہرے پہ نقاب تھا اور نقاب ہٹا کے پیشانی کا بوسہ لیا، تو لوگوں نے دیکھا یہ علی کا جوان سال بیٹا ابو الفضل عباس ہے، یہ 14 برس کے نہیں ہے ابو الفضل عباس، اور میدان کربلا میں عباس 32 برس کے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فوج یزید میں ایسی ہیبت تھی حضرت عباس کی، کیونکہ جو لوگ جنگ صفین میں حضرت عباس کو لڑتے ہوئے دیکھ چکے تھے، وہ جب بیٹھتے تھے اور آپس میں ذکر ہوتا تھا تو کہتے تھے حسین کے ساتھ عباس موجود ہے۔ عباس کی جوانی کا آغاز نہیں کیا جب جنگ کی تھی، اب جنگ کرے گا تو میدان میں سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اب جنگ کرے گا تو تنہا عباس ہی حسین کے لشکر کے لیے کافی ہوگا۔ ایسی ہیبت تھی حضرت ابو الفضل عباس کی، جو فوج یزید میں جب کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ایسے میں انہی لوگوں نے جنہوں نے صفین میں قرآن نیزوں پہ بلند کیے تھے اور کہا تھا علی کے لشکر کو پلٹ دیا تھا، وہ بازی جو علی جیت چکے تھے، ان کی اس ہیلے اور مکر سے شکست پہ تبدیل ہو گئی وظاہر جب جنگ میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے۔ اب صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کرنے والے پھر ایک چال چل رہے ہیں۔ شم نے جب یہ دیکھا کہ فوج میں آپس میں باتیں ہوتی ہیں کہ عباس موجود ہے حسین کے ساتھ، تو شم نے یہ چال چلی کہ ایک پروانہ امن و امان دے کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور عباس سے کہنا کہ ان کے اور ان کے بھائیوں کے لیے امان ہے، کیونکہ ان کی ماں کا تعلق میرے قبیلے سے، وہ جو قرابت رسول کا خیال نہ کرے، وہ جو ہر چیز کو پسے پوچھ ڈال دے، کیا کسی قرابت کے خیال سے نہیں، یہ بالکل ایسی ایک سیاسی چال تھی جیسے نیزوں پہ قرآن بلند کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا۔ چاہتے تھے کہ اب عباس کے لیے پروانہ امن و امان بھیج کے عباس اور ان کے بھائیوں کو حسین سے علیحدہ کر دیں تو حسین کا لشکر ختم ہو جائے گا، حسین کی فوج کی قوت ٹوٹ جائے گی۔ اور جس وقت یہ پروانہ امن و امان شب عاشور میں بھیجا ہے حضرت ابو الفضل عباس کے لیے، اور معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو عباس سے ملنا چاہتے ہیں، عباس ملنے پہ آمادہ نہیں ہے، امام حسین نے بھیجا، اور جب یہ سنا کہ پروانہ امن و امان آیا ہے تباہ طلب گئے ہیں، اختیار کہا حضرت فاطمہ زہرا کے لیے امان نہ اور عباس کے لیے امان۔ عباس اس امان کو پائے خارہ سے ٹکراتا، اور آنے والے تو چلے گئے
ادھر سب کو معلوم ہوا کہ عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے پروازہ امن و امان آیا تھا. سب عباس کی وفاؤں سے آگاہ ہیں، لیکن زہیر ابن قین ابھی راستے میں ملحق ہوئے ہیں اور اس حد تک نہیں پہچانتے. ایک مرتبہ حضرت عباس ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، زہیر ابن قین قریب آیا اور کہا آپ کو معلوم تو ہوگا آپ کے بابا نے آپ کو کربلا کے لیے مانگا تھا. گویا وہ اہل وفا یاد دلانا چاہتے ہیں، اور وہ جو خود سرابہ وفا ہو. میں اختیار کہا کہ کل آقا سے اجازت تم دلا دینا، میدان جنگ کا نقشہ بدل دوں تو عباس صاحب نہیں. وہ عباس جس کو جو حسین کے دل کی قوت ہے، حسین کی پشت جس سے مضبوط ہے. امام بھائی کہیں اور وہ اپنی غلامی کے حق ادا کیے جائے. حضرت ابوالفضل عباس کبھی عالم فخر میں کہتے ہوں گے یہ خبر دی ہے شہ عقدہ کشان عباس، یہ خبر دی ہے شہ عقدہ کشان عباس، ہوں گے مشہور تیری وفا کی فسان عباس. اور نصرت حق میں ہے تاجیل ابھی سے ان کو، چومتے رہتے ہیں جبریل ابھی سے ان کو. حضرت ابوالفضل عباس 2 محرم کو امام کربلا میں والد ہوئے. شب عاشور میں کوئی نہیں سویا، خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی رہی. لیکن 2 محرم سے 9 محرم تک باریاں تھی. رات کے ایک پہر پہ پہرا دینے والے، دوسرے پہر پہ پہرا دینے والے، کسی وقت میں آرام کیا اور کسی وقت میں پہرا دیا. لیکن حضرت ابوالفضل عباس 2 محرم سے 9 محرم تک خیموں کی تلایا پھرے. شہزادیوں کے خیمے کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا ہے. یہی وجہ ہے جب شام غریبہ میں ٹوٹا ہوا نیزہ بی بی نے ہاتھ میں اٹھایا ہے تو انہوں نے محمد کو آواز دی، دیر کی طرف رک کر کے کہا ہے عباس آج زینب خیموں کی تلایا پھر رہی ہے. اس وقت صبح عاشور نمودار ہوا، ایک کے بعد ایک جاتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر باقی بچے تو حضرت عباس امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا اجازت کارزار دیجیے. امام چہرے عباس کو دیکھتے ہیں، عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو. اور عباس اشک بہا کے کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ لشکر تو لبے کوثر پہنچ گیا، علمدار اجازت کے انتظار میں ہے. اتنے میں اہل حرم کے خیموں سے رونے کا شور بلند ہوا. حضرت عباس گئے بالغ سکینہ کو پیاس کی شدت سے غش آ گیا ہے. آغوش میں بچی کو لیا، کیا گزر گئی ہوگی دل پر. اس خشک ہونٹوں کو دیکھ کر چوگل چاہے تو نہر فرات کو خیبر اقدس کے قریب لیا. اس عالم میں مرتبہ سکینہ نے آنکھیں کھولی، چچا عباس میں پیاسی ہوں، اور کہا کہ مشکل کشا کی پوتی ہماری مشکل کو آسان کر دیا. مشک لاؤ، ہم تمہارے لیے پانی لے آئے. مشک لیے ہوئے امام کے سامنے آئے اور کہا جنگ کی نہیں تو پانی لانے کی اجازت تو دیجیے. امام نے کہا اچھا خیمہ اقدس میں رخصت آخر کو ہوا. کون اس رخصت کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عباس جب رخصت آخر کے لیے آئے خیموں میں کوہرام برپا تھا. واہ عباسہ، واہ عباسہ کی صدائیں، بیویوں کی ڈھاریں، بیویوں کا آسرا. ابوالفضل عباس کی ذات اور ابو عباس رخصت آخر کے لیے آئے، کوہرام برپا ہے. خود حضرت عباس درمیان میں ہیں، چاروں سے بیویاں اور بیویوں کی آوازیں بکا بلند ہو رہی ہے اور عباس کی ریش مقدس سے آنسو ٹپک رہے. خود یہ احساس کہ یہ بیویاں اب کچھ دیر بعد یہ سر میرے نہ ہوں گے. ایسے میں ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب آئی اور آگے بڑھ کر بھائی کے بازو کے بوسے لیے کہا عباس ایک
मरतबा जब मैं बहुत कम सी थी, पापा की जान पे बैठी थी, हवा चली और रिदा मेरे दोष से उड़ गई। पापा ने झुककर मेरे बाजुओं के मुंह से लिए और रोने लगे। बाबा के बहते हुए आंसू, बाबा के चेहरे का रंग, मैं परेशान हो गई। बहुत छोटी थी, मैंने पूछा बाबा क्या हुआ? बाबा ने ज़ेरे लब कहा, एक को मैं बहुत कम जिंदगी, लेकिन अम्मा न कभी मैं उस जुमले को भूली, वो वक्त मुझे बहुत कम, और न कभी वो जुमला मेरी समझ में आया कि बाबा ने ये क्या कहा, जिसके इतने भाई को अम्मा ने समझ। लेकिन अम्मा आज मुझे यकीन हो गया कि अब वो वक्त आ गया जिसका बाबा ने इशारा दिया था कि बीबी एक दिन इन माशरे में बच्चियां खुद शहजादी ज़ैनब के साथ साथ बहुत रोई, और जब हजरत अब्बास रुखसत होकर बाहर आए, इमाम हुसैन ने किस तरह रुखसत किया, सीने से लगाना, पेशानी को छूना, फिर सारों का मुंह से लेना, अब्बास आज हुसैन तबाह हो गया। हजरत अब्बास से भी आका की बेकसी देखी नहीं दे रही। जब हजरत अब्बास रुखसत हुए और मशकीज़े को लिए हुए नहर फुरात की जानिब चले, तो जब आप नहर पर आए हैं, लिखा है कि 4000 का लश्कर नहर पे तैनात था। फौज यजीद की पूरी कोशिश थी कि पानी ख़याम हुसैनी तक ना जा सके, लेकिन जब अब्बास तलवार को लहराते हुए आगे बढ़े और रन में सर उठते हुए नजर आए, तो हैबत और जलालत का यह आलम था कि चंद ही बार में नहर फुरात का किनारा खाली हो गया। सारा गुरूर तोड़ के अफवाज शाम का दरिया में आ खड़ा हुआ सक्का इमाम का, और फिर हजरत अब्बास ने अपने घोड़े को नहर में उतार दिया और मशकीज़े को भरा, और जब मशकीज़े को भरा और मशकीज़े को भरने के बाद तस्मे को बांधा और फिर घोड़े की बाल ढीली कर दी कि घोड़ा पानी को पिए, उसने मुंह को फिरा लिया। आपने चिल्लू तेरे फुरात से भरा और कहा, मालूम है हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। फिर ये कह के पानी तेरे फुरात में वापस फेंक दिया। ये एक ऐसी इंतहाई मंजिल है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी मंजिल है। नहर पे कब्जा करने के बाद खुश्क होंठ लिए हुए निकला आती थी मरहबा की सदा जहाज से, प्यासा पलट रहा था बहादुर फुरात। एक ऐसा मौजज़ा है हज़रत अब्बास का कि क़यामत तक नहर फुरात आपके कब्र के करीब चक्कर लगा रही है। कि प्यास के आलम में हम सब ये जानते हैं कि जब रोजे से हम होते हैं तो सबसे ज्यादा जो तलब होती है वो पानी की होती है। रोजा खुद 7 तारीख से पानी बंद है हुसैन लश्कर पे। इससे पहले खेमों में पानी आता रहा है खूब मिकदार में कम। 7 तारीख से बिल्कुल बंद है, तो 7 तारीख से तो अहले अरब ने पानी नहीं पिया। अब्बास ने पानी कब से नहीं पिया ये कोई नहीं जानता। और उस कई दिन की प्यास में नहर पे कब्जा करने के बाद जब पानी आपके पैरों पे टकरा रहा है, जब आपने मशकीज़े को भर लिया है, वो आपके सीने पे लगा हुआ है, उस वक्त में ये मौजज़ा है कि खुश्क होंठ लिए हुए निकला है। गवाह अब्बास ने तेरे पानी को टुकरा दिया। हुसैन के बच्चों की प्यास करिए कि मेरे फुरात को मशकीज़े में भर लेते तो कब। और जब आप मशकीज़े को लेके चले, हमारे साथ ने कहा कि अगर ये एक मश्क पानी खैमा आप है में पहुंच गया तो हमारी बंदिश आपकी मेहनत जाया हो जाएगी।
جس طرح ممکن ہو اس پانی کو بہا دو۔ عباس مشکیزے کو بھر کے چلے ہیں، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کر آئی ہیں، کبھی گاہ سے وار ہوا ہے، حضرت عباس کا بازو قطع ہوا ہے۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا۔ یہ کہنا کہ بازو قطع ہو گیا، ایک ذرا سا زخم آ جاتا ہے ساری جان میں بن جاتی۔ بازو قطع ہو گیا، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے دوسرے بازو پہ وار ہوا، لکھا ہے کہ مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا، اب بازو موجود نہیں ہے، اب مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے پکڑا ہوا مشکیزہ سینے سے لگایا ہوا عباس جھک گیا ہے، گویا عباس کا جسم نہیں مشکیزہ سکینہ کی ڈھال ہے۔ اور جب مشکیزہ سکینہ کو سینے سے لگائے، وہ جس کی جسم سے خون کے فوارے جاری ہے برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ ہمارے صاحب نے دیکھا کہ اب خیام حسینی کا اور عباس کا فاصلہ بہت کم ہے، چند لمحوں میں پانی خیمہ حسینی تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے صاحب نے کمانداروں کے دستے کو حکم دیا کہ ایک ساتھ کمانوں سے تیر آزاد کر دو۔ ہزاروں تیر ایک ساتھ کمانوں سے آزاد ہوئے۔ روایتوں نے لکھا اتنے تیر تھے کہ کچھ دیر کے لیے میدان میں اندھیرا سا چھا گیا، فقط فضا میں تیروں کی سلسلہ تھی اور ایک اندھیرا تھا۔ اور جس وقت نگاہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو جس میں عباس چھلنی ہو چکا تھا، اتنے تیر تھے کہ عباس کا جسم نظر نہیں آتا۔ مشکیزہ سکینہ پہ بھی تیر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ ابو الفضل عباس جو خیام حسینی سے قریب پہنچ چکے تھے، بے اختیار اپنے گھوڑے کے رخ کو تبدیل کیا، مجھے واپس لے چل، عباس میں بہت شوق ہے۔ خیام حسینی کے اتنے قریب آ کے پیسے بچوں کو پانی نہ پلا سکا۔ اور جب آپ خیام حسینی سے واپس پلٹے، یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت روایت یہ کہتی ہے، مقاتل میں لکھا ہے کہ امام حضرت عباس کی لاشی پہ گئے، اور جس وقت حضرت عباس سر پہ گرز لگا ہے گرے ہیں، ایسے شادیاں نے فوج یزیدی میں بجے کہ بیوی اور بچے خیموں میں دے گئے، فتح کے ایسے نقارے بچ رہے ہیں، فوج یزیدی فتح کے چشم بنا رہی ہے، حسین ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، اب حسین کا لشکر ختم ہو گیا، دونوں سے زمین میں گر گئے۔ بیویوں کی آہوں کا حسین جس وقت چلے ہیں، مقاتل نے لکھا ہے کہ امام جب میدان کی سمت جا رہے ہیں تو پہلے آپ کو حضرت عباس کا بازو ملا ہے، جھکے ہیں، زمین سے کچھ اٹھایا ہے۔ راوی دیکھا، میں نے دیکھا وہ عباس کا قطع شدہ ہاتھ تھا۔ امام سینے سے لگائے ہوئے حضرت علی اکبر کے ساتھ آگے بڑھے، پھر کچھ دور چلے، پھر جھکے، پھر کچھ زمین سے اٹھایا اور پھر سینے سے لگایا۔ راوی کہتے ہیں دوسرا ہاتھ تھا، اور ان ہاتھوں کو سینے سے لگا کے روئے کہ یہ بازو تو زینب کے پردے کے محافظ تھے، یہ تو حسین کے دل کی قوت ہے۔ امام ان بازو کو لیے ہوئے آگے بڑھے اور پھر حضرت عباس کی لاشی پہ پہنچے۔ لاشِ عباس پہ پہنچ کے خود کو گرا دیا، سر تاپا، جسم زخمی ہے، بازو خطا ہو چکے ہیں، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، خون جاری ہے۔ ایک مرتبہ جھک کے آواز دی، عباس حسین آنکھوں کو کھولا، لبوں کو جنبش ہوئی، آقا تاثیر نہیں ہو سکی۔ امام نے جھک کے منہ سے لیے، حسین تیری بابا پہ قربان ہو جائے، ارے تیز سوکھے آئیے، حسین تیری بابا پہ قربان ہو جائے۔ کہا عباس
کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا فوج میں شادی آنے بج رہے ہیں, آوازوں کو سنو, بیویوں کے صدمے سے برا حال ہوگا. ایسا نہ ہو کہ بے حواسی میں کوئی بچہ کھانا اندر سے باہر نکل آئے. مولا یہ مشق لیجیے, یا اللہ سوالی آمانہ دینے کے خیمے میں جائیے. مولا امام رونے لگے. کہا مولا میری وصیت یہ ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. میں بہت شرمسار ہوں, پانی کا وعدہ کیا تھا, پانی نہیں لے جا سکا. علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس نے یہ کہہ کر کے مولا میری وصیت ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. دراصل حسین کی میں کسی کا پردہ رکھ لیا. اتنے تین بچے تھے جس میں عباس ہے, جس میں اتنا چلی ہو چکا تھا کہ لاش اٹھانے کے قابل بھی نہ تھی. جاتے تھے ارے ہر لاشے کو اٹھانے والا برابر کے بھائی کے لاشے کو نہ اٹھا سکے گا تو صدمہ ہوگا. کیا بولا میری وصیت ہے, لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. دار کہاں ہے, صرف پیمبر تیرا دلدار کہاں ہے. لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے, صرف پیمبر تیرا دلدار کہاں ہے. پیمبر تیرا دلدار کہاں ہے. لڑنے کے لیے آئے ہو میدان میں اکیلے, میدان میں اکیلے. لڑنے کے لیے آئے ہو میدان میں اکیلے, میدان میں اکیلے. شبیر تیری فوج کا سالار کہاں ہے, شبیر تیری فوج کا سالار کہاں ہے. لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے, ایسے بے پیمبر تیرا دلدار کہاں ہے. مشکور علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی, یہ کس کی نشانی. مشکور علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی, یہ کس کی نشانی. سقائے حرم شہر کا مددگار کہاں ہے, سقائے حرم شہر کا مددگار کہاں ہے. لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے, ایسے پیمبر
کہاں ہے یہ تو قرآن لایا ہوں سادات کی خاطر سادات کی خاطر یہ تو قرآن لایا ہوں سادات کی خاطر سادات کی خاطر اے اہل حرم عابد بیمار کہاں ہے اہل حرم عابد بیمار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے ایسے پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا عباس عباس سر کھل گیا میرا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس سنی کے دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ عباس عباس پیاسی ہے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس شبیر کا سرگوشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا آؤ میرے بھیا عباس عباس آؤ میرے بھیا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا ہاں شام غریبا میں حرم کا دیا پہرا دن دیتا تھا میرا عباس عباس دل کہتا تھا میرا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس یا 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 عباس 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 حسین 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 تنہا حسین تنہا حسین تنہا حسین تنہا حسین تنہا حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین السلام علیکم یا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكما يا حسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا ساداتي